پہلی بار میں نے اس شخص کو ایک میٹنگ میں دیکھا تھا. سوٹڈ بوٹڈ وہ شخص کافی جاذب نظر لگ رہا تھا. شہر کے بڑے بزنس مینز میں اس کا شمار ہوتا تھا. میں اپنے باس فیصل کامران کے ساتھ اس میٹنگ میں گئی تھی. میرے باس چاہتے تھے کہ ارحم ابراہیم ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرے. میرے باس کیا، وہاں آنے والی ہر چھوٹی بڑی کمپنیوں والے سبھی اس بات کے خواہش مند تھے. میٹنگ کے دوران وہ شخص بار بار مجھے دیکھ رہا تھا. جب میں نے اپنی کمپنی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو انگلیوں میں گھما رہا تھا، جیسے بڑی دلچسپی سے میری بات سن رہا ہو. میری بھی یہی کوشش تھی کہ وہ ہماری کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لے. میٹنگ ختم ہونے کے بعد سر فیصل نے مجھے کہا کہ مس نایاب میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں سر، میں چلی جاؤں گی. میں بس اسٹاپ پہ کھڑی اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کر رہی تھی جب ایک سیاہ رنگ کی گاڑی میرے سامنے سے گزری اور کچھ دور جا کے رک گئی. پھر وہ گاڑی دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے پیچھے کی جانب ہوئی. کالے شیشوں کے اندر وہ شخص کون تھا میں نہیں جانتی تھی. میں نے ہاتھ میں پکڑی فائل اپنے ساتھ لگائی، دوسری جانب رخ کر کے کھڑی ہو گئی کیونکہ وہ گاڑی عین میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی. پھر گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے وہی شخص تھا، ارحم ابراہیم. مجھے دیکھ کے وہ اپنی طرف بلانے کا اشارہ کرنے لگا. یہ دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اپنی نظر بدل لی تو وہ کہنے لگا اے مس، میری بات سنو. بڑا حکمیہ انداز تھا. مجھے بڑا غصہ آیا. وہ کون ہوتا ہے اس انداز سے بات کرنے والا؟ بس اسٹاپ پہ باقی کے کھڑے لوگ بھی مجھے دیکھنے لگے. پھر وہ اپنی گاڑی سے اترا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے دونوں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا آپ وہی ہیں نا، فیصل کامران کی سیکرٹری؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے آپ کو میٹنگ میں دیکھا تھا. میں نے کہا جی ہاں، فرمائیے. تو وہ کہنے لگا دیکھیں بات کچھ طویل ہے، اگر آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو میں آپ کو گھر بھی ڈراپ کر دوں گا اور بات بھی کر لوں گا. میں نے کہا سوری، میں یوں کسی سے بات چیت نہیں کرتی گاڑیوں میں بیٹھ کے. میرے خیال سے یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے. پھر مجھے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکالا. کہنے لگا یہ رکھ لیں اور کل ٹھیک 9 بجے میرے آفس میں پہنچ جائیے گا. وہی حکمیہ انداز. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ ساری باتیں یہاں پہ بس اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی. کل وقت پہ پہنچ جائیے گا.